شریعت کی، قرآن و سنت کی مکمل رہنمائی اور تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس اعتبار سے تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ نمبر ایک، امانت کی اہمیت کیا ہے؟ نمبر دو، امانت کا مفہوم کیا ہے؟ اور نمبر تین، ہمیں کیا باتیں دیکھ کر پھر کسی کو ووٹ دینا چاہیے۔ قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت ان کے اہل کے حوالے کر دو، جو اس امانت کے اہل لوگ ہیں ان کے حوالے اس امانت کو کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بہت اچھی بات ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت فرما رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی ہر بات کا خوب سننے والا بھی ہے، ہر کام کو دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ کوئی اس بات سے ذکر نہیں کیا جا رہا کہ بس اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ تم کیا ایک دوسرے کے سامنے رائے قائم کرتے ہو، تم کیا ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، تم کیا کامنٹس پاس کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو دیکھ بھی رہا ہے، تمہاری باتیں سن بھی رہا ہے، لہٰذا جب وہ ہر کام کو دیکھنے والا اور ہر بات کا سننے والا ہے تو آخرت میں حساب بھی اس اللہ کی ذات نے تم سے لینا ہے۔ اس اعتبار سے ووٹ بھی چونکہ ایک امانت ہے، باقاعدہ طور پر فتاوی جات اس پر موجود ہیں کہ ووٹ کو امانت قرار دیا گیا، اور امانت کے حوالے سے ایک بڑا وسیع تصور قرآن و سنت نے ہمیں دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت تو اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھوا دی جائے، وہ چاہے پیسہ ہے، وہ چاہے کوئی چیز ہے، وہ چاہے کوئی گولڈ ہے، کوئی بھی چیز کسی کے پاس رکھوا دی گئی، جب اس سے مطالبہ کیا اس نے بغیر کمی بیشی کے وہ چیز واپس کر دی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا امانت دار ہے، اس نے امانت واپس کر دی۔ لیکن یہ تو 1% بھی تصور نہیں ہے اس کا۔ امانت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، امانت تو بہت ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے، یہ تو صرف اس کا ایک حصہ ہے۔ سورۃ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات ذکر فرمائے، اس میں تقریباً ہر رسول کیا کہہ رہا ہے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب وہاں پر رسول کیسے اپنی اس امانت کو ادا کر رہا ہے کہ جو اللہ کی ذات نے اس کو ذمہ داریاں دی ہیں، جو اللہ کی ذات نے اس کو پیغام دیا ہے، وہ نبی من و عن اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو وہ نبی امانت دار بنتا ہے۔ اگر وہ اس بات کو نہ پہنچائے تو وہ امانت دار نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام آپ کو بھی نبوت کے اعلان سے قبل لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ پتہ چلا انسان جس بات کا ذمہ دار ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا امانت کہلاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے فرمایا حدیث مبارکہ میں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا امانت دار کہتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا ایمان والا کہتا ہو، اگر وہ شخص امانت کو ادا نہیں کرتا تو یہ شخص ایمان کے اعتبار سے کامل نہیں ہے۔ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ان لوگوں کی صفات ذکر فرمائی جو لوگ جنت الفردوس کے مالک بنیں گے۔ ان میں ایک صفت یہ بیان فرمائی والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ لوگ اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں۔ امانت جو ان کے ذمے ہوتی ہے وہ اسے ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف دیکھیے آپ، حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو منافق ہے اس کی 4 نشانیاں اور علامات ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا اس سے ہو جائے تو پھر گالیاں دیتا ہے۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں اس بات کو کہ جو شخص امانت ادا کر رہا اس کا درجہ کتنا اونچا اللہ نے انبیاء کی صفت قرار دیا، اور جو امانت دار نہیں ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تو منافق کی علامت ہے اگر امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ آج عمومی اعتبار سے ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم ایسی بات ہی کوئی نہیں کرتے، ہماری بات کے اندر جھوٹ موجود ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے بارے میں سوچتے نہیں، اگر کسی سے کوئی تلخ کلامی ہو جائے تو فوراً لڑائی جھگڑے میں گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، ہم وعدے کو پورا کرنے کو پورا نہیں سمجھتے، امانت رکھی جائے تو اس اعتبار سے اس کو ادا کرنا لازم نہیں سمجھتے۔ آپ اس بات کو دیکھ لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بڑی اہمیت اس کی قرار دی کہ امانت بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ امانت کہتے کسے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ صرف کسی چیز کا کسی بندے کے پاس رکھنا اور وہ اس کو اس طریقے سے ادا کر دے، صرف اس کو امانت دار نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ میرا اور آپ کا جسم جو ہمارے پاس ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس کے اندر جو ہماری صلاحیتیں ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد، تمہارے سننے کی قوت، تمہارے دیکھنے کی قوت، تمہارے اچھی بری چیز کو پرکھنے کی قوت، فرمایا کہ یہ اللہ کی امانت ہے، کل کو تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے یہ آنکھ تمہیں عطا فرمائی تھی، بتاؤ اس سے کیا دیکھتے رہے؟ یہ کان تمہیں عطا فرمائے تھے، بتاؤ کیا سنتے رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہاتھ پاؤں اعضاء تمہیں عطا فرمائے، بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی امانت ہے ہمارے پاس، اور مجھے آپ کو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہوگا۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے صحاح ستہ کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے حشر کے میدان میں اس وقت تک اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے یہ پوچھ نہ لیا جائے اور وہ جواب نہ دے دے کہ اللہ کی ذات نے تمہیں مال عطا فرمایا تھا، یہ بتاؤ یہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا؟ نمبر 2، یہ بتاؤ کہ اس مال کو خرچ کہاں پر کیا تھا؟ یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تمہیں زندگی عطا فرمائی تھی، کن کاموں میں اس کو خرچ کیا؟ تمہیں اللہ کی ذات نے جوانی عطا فرمائی، اس جوانی کو کس کام میں خرچ کیا؟ تمہیں اللہ کی ذات نے علم عطا فرمایا، اس پر کتنا عمل کیا ہے؟ کہا کہ جب تک اس کا جواب نہیں دو گے اس وقت تک قدم یہاں سے اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ کی ذات نے امانت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمارے پاس ہمارا وجود، ہمارا جسم، ہمارے اندر یہ صلاحیتیں، ہمارے اندر اللہ کی دی ہوئی یہ قوتیں، اس کا مثبت استعمال یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس کوئی منصب ہے، کسی کے پاس کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ آج ہماری عدالتیں ہیں، آج ہمارے پولیس کا نظام ہے، آج ہمارے فوج کا نظام ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سارا نظام ہے، FBR کا سارا نظام ہے، یہ سارے کے سارے ادارے قوم کے پیسے سے چلتے ہیں۔ ان اداروں میں یا اس کے علاوہ اور بہت سارے ادارے، ان اداروں میں کام کرنے والے اگر اپنے منصب کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے تو یاد رکھیے ایک بندے کے نہیں، پوری قوم کے مجرم ہیں، پوری قوم کے مجرم ہیں۔ اور اس کے لیے اگر کل کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے غلط کیا
تو صرف یہ توبہ کافی نہیں ہے بند کمرے میں اللہ کی ذات کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے جائیں، صلاۃ توبہ پڑھ لی جائے، اللہ کی ذات کے سامنے آنسو بہا دیے جائیں، تو یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جن کا حق مارا ان سے تو معافی مانگی ہی نہیں، یہ تو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور حقوق العباد تو جب تک میں نے ادا نہ کیے میری جان چھوٹنے والی نہیں ہے، یہ تو میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کر رہا، لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص شہید ہے، جنتی ہے، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا نہیں، یہ شخص جہنمی ہے، اس لیے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی۔ مال غنیمت جہاں پہ مجاہدین کا ہے وہاں پہ کچھ حصہ سرکاری طور پر بیت المال کے اندر رکھا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا قرار دیا، تو حدیث میں کیا آتا ہے، ایک حصہ، ایک کپڑا، ایک چادر اس نے چرا لی تھی، جس کی وجہ سے اس کی شہادت اس کو بچا نہیں سکتی، یہ شخص جہنمی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آج عدالت میں بات آ جاتی ہے کہ ایک FBI کا محکمہ 600 ارب کی کرپشن کر چکا ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ اس بات کو دیکھ لیں تو حقوق اللہ یا حقوق العباد، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی امانت ہے ہمارے پاس، مجھے اللہ کی ذات نے حکم دیا تم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی ذات نے حکم دیا تم نے روزہ رکھنا ہے، اللہ کی ذات نے حکم دیا تم نے اگر صاحب استطاعت ہو تو حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ تو اللہ کی ذات کا حکم ہے۔ اگر میں نے ان کو ادا نہ کیا تو امانت کو تو ادا نہ کیا، پھر لوگوں کے حوالے سے میری اولاد اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا اس کی کتنی تربیت کی ہے۔ آج میں نے اچھے روزگار کا خیال رکھا، اس کے علاج معالجے کا خیال رکھا، اس کے لباس کا خیال رکھا، لیکن فکر نہیں کی تو میں نے ایمان کی فکر نہیں کی، اس کا ایمان بھی درست ہے یا نہیں ہے، اس کے اعمال بھی مسلمانوں والے ہیں یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ کوئی بات کوئی ایسی نہ سمجھ آنے والی بات تو نہیں ہے، کتنی عام سی بات ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ اگر اللہ یہ سوال کرے گا کہ تجھے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، تجھے زندگی دی تھی کن کاموں میں خرچ کی، تو اللہ کی ذات نے اولاد دی، اللہ کی ذات نے کسی کا سرپرست اور ذمہ دار بنایا، کیا اللہ ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو ہے ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسی کے ذیل میں مفتیان کرام نے فرمایا کہ ووٹ جو ہے یہ بھی ایک امانت ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، ووٹ ایک گواہی کی حیثیت رکھتی ہے، میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کوئی بندہ اچھا نظر ہی نہیں آتا لہذا ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس اپنا تعلق واسطہ دیکھ کر، جس سے برادری بیس پر، تعلقات کے بیس پر، اپنے کاموں کی بیس پر، اس بنیاد پر ووٹ دینا چاہیے، بغیر کسی کی طرفداری کے قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے، تاکہ میرے آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو۔ اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ جی فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کس برادری اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس بات کو نہیں دیکھا جاتا اس میں، بلکہ دیکھنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ ووٹ کی جو حیثیت، اس میں فرمایا کہ یہ گواہی کی ایک حیثیت ہے۔ میں جب ووٹ دیتا ہوں تو گویا کہ گواہی دے رہا ہوں کسی کے حق میں کہ یہ بندہ نمبر ایک ملک جس نام پر بنا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے، یعنی ملک چونکہ اسلام کے نام پر بنا تو یہ بندہ نمبر ایک اسلام کے لیے بہت اچھا رہے گا، نمبر دو چونکہ لوگ رہتے ہیں اس میں، لوگوں کو تعلیم کی ضرورت بھی ہے، لوگوں کو علاج معالجے کی ضرورت بھی ہے، لوگوں کو کاروبار کی ضرورت بھی ہے، لوگوں کو سہولیات کی ضرورت بھی ہے، تو نمبر دو دوسرا بندہ جو کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، علاقے کے لیے بہتر ہے، لوگوں کے لیے بہتر ہے، ان دو بنیادوں کو بنیادی طور پر دیکھا جاتا ہے۔
اسلام کو سمجھنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، عمل کروانے والا ہے، عمل کرنے والا ہے۔ نمبر 2، ملک کے بارے میں بڑا خیر خواہ ہے۔ یہ دو باتیں جس کے اندر نظر آئیں ہمیں اس بات کو دیکھ کر ووٹ دینا چاہیے۔ اچھا، اب سوال یہ آئے گا ایسا کوئی نظر ہی نہیں آتا تو لہذا ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے گواہی ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، پھر گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر گواہی کو چھپا لیا کل کو گنہگار ہوگے اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ لہٰذا اب ہمیں ایسا بندہ تو کوئی نظر نہ آیا جو دودھ کا دھلا ہو، آب زمزم سے نہایا ہوا ہو، یعنی کہ بے گناہ کوئی ہو، ایسا تو ملا کوئی نہیں۔ لہٰذا پھر ہمارے سامنے ایک بات آ جاتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے بہتر کون ہے؟ ان میں سے دیکھ لیں جو ہمارے ملک کے لیے، جو اسلام کے لیے بہتر ہے، اور اگر ان دونوں میں تقابل کیا جائے اسلام اور ملک، تو ظاہری بات ہے کہ ہر مسلمان یہی کہے کہ پہلے اسلام کے حوالے سے، پہلے اسلام کے حوالے سے، بعد میں پھر ملک کے حوالے سے۔ تو اس اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھے اور طاقت کے باوجود اس ظلم کو نہیں روک رہا تو اللہ اس سمے سب پر عذاب نازل فرماتا ہے، وہ سب اس عذاب کے اندر آتے ہیں۔ تو میری آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کم از کم اتنی سمجھ اور عقل بھی نہیں رکھتے ہم کہ لوگوں میں سے لوگوں کو پرکھ سکیں کہ کون سا بندہ بہتر ہے اور کس اعتبار سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ آج ہماری اور ہمارے اوپر مسلط ہونے والے لوگوں کی ترجیحات اسلام ہے ہی نہیں ہے۔ کبھی نہ ہم اس بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ اسلام کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر کل کو سود کے خاتمے کی باری آئی تو یہ بندہ سب سے پہلے آواز اٹھائے گا جی بالکل سود ختم ہونا چاہیے۔ اگر پارلیمنٹ میں کبھی ختم نبوت کی بات آئی تو یہ سب سے پہلے اٹھنے والا ہوگا جی بالکل ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اگر کبھی، اب سمپل سی بات سوچیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 1973 میں جب آئین بن رہا ہے تو تھوڑا سا بندہ مطالعہ کرے کہ آئین بنانے والے لوگ ہیں کون سے، اور آج تک آئین سازی ہوئی کیوں نہیں۔ ایک تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آئین بنانے والے اکثریت علماء کرام کی ہے، جنہوں نے آئین بنایا قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے، اور آج تک ایسا بندہ آیا کوئی نہیں، اس لیے آئین سازی ہوئی بھی کبھی نہیں۔ سمجھتا ہی نہیں ہے کوئی، آئین کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں، دین کو تو ہم سمجھتے نہیں، اسلام کو تو ہم سمجھتے نہیں، تو اس کے اندر آئین سازی کیسے ہوگی؟ پھر جو لوگ بیچارے آتے ہیں ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کا غلبہ بھی چاہیے۔ اس کی ترجیحات میں کیا شامل ہے کہ لوگوں کے گلی محلے ٹھیک کروا دو ہمیں ووٹ مل جائے گا۔ اس کی ترجیحات کے اندر صرف یہ شامل، میری ترجیحات میں بھی یہی شامل ہے کہ جو بندہ یہ میرا کام کروا دے گا بس ٹھیک ہو جائے گا۔ تو معذرت کے ساتھ شاید بہت اس طرح کی باتیں ہم سب اس کے اندر شامل ہیں کہ ہمیں اس موقع پر تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو خدا را اس موقع پر تھوڑا سا سوچ کر، دیکھ کر، نمبر 1 اگر تو کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو پارٹی کا دستور لازمی طور پر پڑھنا چاہیے۔ اس پارٹی کے دستور کے اندر کوئی ایک بات اگر شریعت کے خلاف ہے، اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس پارٹی کا حصہ اگر ہم بنتے ہیں، چاہے وہ جیتے یا ہارے، لیکن میرا ایک گواہی اور میرا ایک ووٹ جس کے حق میں گیا ہے، اگر اس کا دستور منشور کسی ایک موقع پر بھی اسلام کے خلاف ہے تو یاد رکھیے کل قیامت کو اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے۔ اور دوسری بات، جو وہ شخصیت ہے اس شخصیت کو بھی دیکھ لیا جائے۔ وہ شخصیت اگر ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، ہمارے اسلام کے لیے بہتر ہے تو بس یہ کافی ہے۔ باقی تو چیزیں آنی جانی ہے، کوئی ضرورت نہ بھی پوری ہوئی تو وقت تو گزر جائے گا۔ تو جہاں ہم 10 بندے یا ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو وہاں ہمارا مطالبہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، لیکن کل کو پارلیمنٹ میں کوئی ایسی بات آتی ہے اسلام کے حوالے سے، ناموس صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، سود کے خاتمے کے حوالے سے، اسلامی معیشت کے حوالے سے، اسلامی نظام کے حوالے سے، ہمیں سب سے پہلے آپ کی آواز چاہیے کہ آپ کی آواز سب سے پہلے بلند ہو کہ جی ہم اس کے حق میں ہیں اور غیر اسلامی نظام کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یقین جانیے ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔